السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمی خان آن دی بہاف آف کوہارٹ ڈائریز، اور آج میں بیٹھا ہوں سن آف کوہارٹ محمد حنان شاہ کے ساتھ۔ تو حنان، آج کل یہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں وہ سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن اس وجہ سے جوائن کرتے ہیں کہ ان کو فیم ملے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا پہلا ہی سوال بہت ہی زبردست تھا کہ آج کل کے لوگ جو ہیں وہ سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز جوائن کرتے ہیں تاکہ ان کو فیم ملے۔ اس کا ایک نیگیٹو جواب بھی، ایک پازیٹیو جواب بھی ہے۔ پازیٹیو یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے طریقے کو دیکھیں، آپ کے پازیٹیو طریقے کو دیکھیں کہ کیسے آپ اپنے لوگوں کے، اپنے کوہارٹ کے، اپنے معاشرے کی کس طریقے سے مدد کر رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ دیکھیں ان کے دل میں یہ جذبہ آئے کہ وہ بھی آپ کی ٹیم کا حصہ بن کر اپنے کوہارٹ، اپنے معاشرے، اپنے ملک کی خدمت کریں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر اس کی دوسری طرف آپ صرف اور صرف اس لیے فیم پانا چاہتے ہیں کہ آگے آ کے آپ کو کسی منصب کی خواہش ہے یا آپ کسی جگہ پہ آ کے اپنے آپ کو صرف پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، صرف اپنی خوشنودگی چاہتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے آ رہے ہیں کہ میں اپنے کوہارٹ کے لوگوں کو یا اپنے معاشرے کے لوگوں کو جگاؤں، تو اس میں میرے خیال میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو کیا آپ نے بھی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن اس وجہ سے جوائن کیا ہے تاکہ آپ کو فیم مل سکیں؟ بہت زبردست کوشچن ہے۔ میں نے اس طرح تھا کہ ہمارے گھر میں، میری فیملی کے اندر ایک چھوٹا سا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا تھا، تو اس کے بعد میرے دل کو سکون کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ میں باکسنگ میں گیا، میں مارشل آرٹس میں گیا، میں نے فری فائٹنگ کی، میں نے مختلف جگہوں پہ جا کے وہ دل کا سکون پانے کی کوشش کی، لیکن وہ دل کا سکون مجھے آخر کار جو ہے وہ سماجی کاموں میں ملا۔ جب لاہور کے اندر ایک خاتون، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو ہمارے معاشرے میں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ میرے پاس آئی، تو ان کو میں نے جو ہے بہن کہہ کے جب بلایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے 6 سال بعد آج یہ شفقت بھرا لفظ بہن سننے کو ملے، اور وہ رو پڑی۔ تب ان کی مدد جب میں نے کی تو میرے دل کو وہ سکون ملا جس کی میں تلاش میں تھا۔ تو اس کے بعد میں نے سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز اور سوشل کاموں میں قدم رکھا، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے مجھ پر کہ عاجزی انکساری سے اپنا کام کر رہا ہوں۔ جیسے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے فیمیلز کی بہت ضرورت ہے، تو فیمیلز کو کیا آپ وہ کرنا چاہیں کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں اور نہ کریں؟ دیکھیں، ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ ہمارا معاشرہ اگر زوال کا شکار ہوتا ہے تو اس میں بھی ماں کی تربیت ہے، اور اگر وہ عروج پاتا ہے تو اس میں بھی ماں کی تربیت ہے۔ اسی طرح ایک فرد کی تعلیم جو ہے وہ صرف اور صرف ایک شخص کی تعلیم ہے، لیکن ایک عورت کی تعلیم پورے معاشرے، پورے کنبے کی تعلیم ہے۔ تو اس کے لیے آج کل کا جو آپ ریٹ دیکھیں تو ہمارا ایجوکیشن ریٹ فیمیلز کا بہت کم ہے۔ اس کے لیے فیمیلز کو فیمیلز کے لیے ہی اٹھنا پڑے گا۔ اگر کوئی کسی آرگنائزیشن، کسی یونین کا بندہ اگر کسی کے خلاف ایکشن لیتا ہے، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو وہ یہ سوچ کر ایکشن لیتا ہے کہ میری پیچھے کھڑے ہونے والے میرے بھائی، میرے یونینز کے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح ایک فیمیل جو ہے وہ خاموش رہتی ہے اور کوئی اسٹیپ نہیں لیتی، اسی وجہ سے کہ پیچھے کوئی کھڑے ہونے کے لیے موجود نہیں ہے۔ پہلے تو میں اپنے تمام کوہارٹ کی جتنی بھی ہماری غیور بہنیں ہیں ان کو میں اس چیز کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ آپ کے یہ بھائی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو اپنے حق کی آواز خود بھی اٹھانی ہے، آپ کو خود بھی آگے آنا ہے۔ ہم لوگ آج کل ایک ڈرامہ بہت فیمس ہوا ہے ارطغرل غازی کے نام سے جو چل رہا ہے، ساری قوم دیکھ رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ عورت اپنا حق خود مانگتی ہے۔ عورت کی جو بیلٹ ہے اس کے اندر ان کی خنجر لٹکی ہوتی ہے، عورت تلوار بازی کرتی ہوئی نظر آئی ہے، عورت گھڑ سواری کرتی ہوئی نظر آئی ہے۔ تو ہمیں اپنی اسلامی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، اور ہماری بہنوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے بلا جھجک باہر نکلیں اور اپنے جو جائز اور اسلامی حقوق ہیں وہ مانگیں اور اپنی ڈیمانڈز پوری کرائیں، کیونکہ خاموش رہ کر ہمارا آدھا سیدھا، جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے جو میل ریشو ہے ہمارے پاکستان میں وہ کم ہے اور فیمیل ریشو زیادہ ہے، تو اگر 57% آف ہماری پاکستانی عوام کی جو فیمیلز ہیں وہ خاموش ہو گئی تو ہمارا آدھے سے زیادہ معاشرہ خاموش ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ان کو بھی جاگنا ہوگا، اسی طرح کر کے 100% جو معاشرہ ہے وہ جاگے گا اور اپنے مطالبات کی ڈیمانڈ کرے گا۔ اور آپ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے PK کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے ایمز اور آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ SYP یا اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ جو ہے یہ بنی تھی شہید سیالوی جو سن آف پاکستان ہے، جو انہوں نے مختلف مسلمز آرگنائزیشنز میں کام کیا، اور وہ شروع سے اپنی جو آسائش بھری زندگی ہے وہ چھوڑ کر باہر نکلے اور انہوں نے نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کے لیے کام کیا۔ تو آج انہوں نے جو ہے وہ ایک اپنا مقام حاصل کر لیا اور اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے مرکزی صدر ہیں۔ ان کی جانب سے پہلے مجھے ڈسٹرکٹ کوہارٹ کی پریزیڈنٹ شپ دی گئی تھی اور آپ وائس پریزیڈنٹ کے PK کی۔ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ نظریہ پاکستان پہ کام کر رہا ہے، نظریہ اسلام پہ کام کر رہا ہے، جو ختم نبوت کا عظیم ترین تاج ہے اس کے دفاع کے لیے کام کر رہا ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کر رہا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہماری جو مسلم ممالک ہیں جس میں ہمارے مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں ان کے خلاف سٹینڈ لے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے ایک بندے نے اسرائیل کا جھنڈا لگایا تو یہ مرد مجاہد فرد واحد جا کر اس نے جو ہے وہ اس جھنڈے کو پھاڑا. وہاں سے ان کی جو مقبولیت تھی جو شہرت تھی اس میں اور اضافہ ہوا. تو آج اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا مقصد ختم نبوت کے تاج کا دفاع, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع, صحابہ کرام کی عظمت کا دفاع, نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کا دفاع, یہ ہم پر لازم و ملزوم قرار دیے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں, چاہے وہ اسکول ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اس میں اس رجحان کو ڈالنا. کیونکہ اگر ایک ہمارے امام صاحب, ہمارے جو ملک کے جو معمار ہیں, وہ اگر ایک نعرہ لگاتے ہیں تو اس کا شاید اتنا اثر نہیں ہوتا. لیکن جب ایک جینس پینٹ پہننے والا نوجوان, ایک یونیورسٹی کا نوجوان جب نعرہ تکبیر یا نعرہ رسالت لگاتا ہے تو وہ امریکہ کی لاکھوں اور اربوں کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر لات مارتا ہے. اور یہ 22 نومبر کو جو جلسہ ہے لیاقت باغ میں, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی, ہمارے آڈینس کو بتانا چاہیں گے؟ میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں, سب سے پہلے آپ یوٹیوب پہ جائیں, وہاں پہ شہری سیالوی لکھیں اور اس چینل کو وزٹ کریں. اگر آپ کو اس شخص کی باتیں پسند آئیں تو آپ یقین کریں آپ کو 22 نومبر خود ہی لیاقت باغ کے جلسے میں آنے کا دل ہوگا. آپ یہ نہ دیکھیں کہ بندہ کون ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ بات کس ذات کی کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فرانس نے جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ تمام مسلمانوں کو للکارا ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے مسلمانوں کو للکارا ہے کہ تم لوگ کیا کر سکتے ہو. ہمارے پاس صرف اور صرف مذمت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں اپنے تمام ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی ایک گاؤں کے نمبر بردار تھے, وہ مسجد میں جھاڑو لگا رہے تھے. امام صاحب ان کے پاس آئے, انہوں نے کہا آپ یہ کیا کریں, تو نمبر بردار نے کہا کہ آپ ہی نے کہا تھا کہ مسجد میں جھاڑو لگانے کا ثواب ہے. تو امام صاحب نے اس کے ہاتھ سے وہ جھاڑو لے لی اور کہا کہ آپ کی یہ حیثیت نہیں, یہ ثواب کسی غریب کو کمانے دیں. آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ جا کر دوسری مسجد تعمیر کریں. اسی طرح میں حکومت وقت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غریب, ہم عاجز, ہم فقیر لوگ ہیں, ہم صرف اور صرف مذمت کر سکتے ہیں, لیکن اختیارات حکومت وقت کے پاس ہیں کہ وہ اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیں. اور ہم ان کو اختیارات یاد دلانے کے لیے 22 نومبر پہ لیاقت باغ میں جمع ہو رہے ہیں. تو میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اپنی کنوینس میں انشاءاللہ آپ لوگ 22 نومبر پہ صبح 8 بجے پی ایس او پمپ جو پنڈی روڈ پہ ہے ادھر پہنچیں, اور یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ اسلام آباد کی طرف, پنڈی کی طرف روانہ ہوں گے اور اس جلسے کے اندر شامل ہوں گے. اور اس وقت میں جے یو آئی, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, جتنی بھی ہماری سیاسی تنظیمیں ہیں ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جائیں. کیونکہ جو میرے نبی کی ناموس کے لیے اٹھے گا, جو میرے نبی کی ناموس کے لیے بات کرے گا, میں اس کے چپل سیدھے کرنے کو بھی تیار ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ بحیثیت مسلمان ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو ہمیں اس چیز کو پورا کرنے کے لیے 22 نومبر پہ نکلنا ہے. بہت شکریہ محمد حنان شاہ. اور بینگ اے مسلم میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنی شرکت یقینی بنائیں.